بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت و اتہام کا فرق۔ غیبت اور اتہام میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہے، جبکہ تہمت لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود نہ ہو اور اس کے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار بنایا جائے۔ منافقت۔ علماء اسلام نے منافق کی دو اقسام بیان کی ہے۔ ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ دوسرا وہ منافق ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں تساہل یا کوتاہی کرتا ہے، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے، جبکہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے، جو کسی معلم کے فیضان سے صحبت سے اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ دیانت داری کے پردے میں مسلمانوں کو باہم لڑا دیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ میں مسجد نبوی کے مقابل مسجد ضرار کی تعمیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرا کے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی لڑو منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر اور ان کا گھر دوزخ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز اور روزے کا پابند ہو، وہ منافق ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے اور تکلیف دہ حصے میں رکھے جائیں گے۔ تکبر کے معنی خود کو بڑا اور برتر سمجھنے اور ظاہر کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ وہ دن اور آج کا دن غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا چلا آیا ہے، اور فرمان الہی کے مطابق آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مغرور و متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم زیادتی کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے۔ اسی لیے وہ اخوت احسار اور اس قسم کی سبھی بلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حسد۔ انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دل ہی دل میں جلتا اور کڑتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دوسرے کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خود اپنے لیے پریشانی مول لیتا ہے۔ یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے،
لیکن اس کے نتیجے میں انسان کی کئی دوسری اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا تو اپنے سے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے، جو ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ اسی طرح جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کافی افسوس ملتا رہتا ہے۔ اس کی وہ صلاحیت جو اپنی حالت بہتر بنانے پر صرف ہو سکتی ہے، ہمیشہ دوسروں کی حالت کو بگاڑنے ہی کی فکر میں ضائع ہوتی رہتی ہے۔ حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے۔ گو اسلام اپنے پیروکاروں کو باہمی محبت اور احسان کی تلقین کرتا ہے تاکہ معاشرتی اعتبار سے اجتماعی فلاح حاصل ہو سکے۔ حاسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پا سکتا۔ اجتماعی فلاح کے معنی یہ ہے کہ معاشرے کے جملہ افراد معزز اور خوشحال ہوں، لیکن حاسد لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ذلت و خواری میں بدلتے دیکھنا چاہتا ہے، پس ایک نہ ایک دن وہ معاشرے کی نظروں میں ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد فرمایا، دیکھو حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اگر انسان حسد اور اس جیسے دوسرے اخلاقی رذیلہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضی اللہ اور بزرگان دین کی سادگی و قناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی چاہیے کہ دولت و اقتدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفاسد پر نظر رکھے۔ میرے جو بھی بہن بھائی مجھے خوبصورت کمنٹ بھیج دیتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے اور دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔